کے علاوہ جو بھی سادات گرامی سٹیج کے اوپر تشریف فرما ہے، آج ہمارا مل کر بیٹھنا، اس محفل کے اندر مختصر سی حاضری ہے، توجہ کرنا، یہاں پر آنا، ہم آج لوگ توجہ کرتے ہیں، کوئی جا کر چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی جا کر سود والوں کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی جا کر اس کے علاوہ شرابیوں کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے۔ لوگوں، رب کعبہ کی قسم ہے، ہمیں رب نے وہ مجلس نصیب فرمائی ہے جس مجلس کے اندر آل نبی کا بھی ذکر ہو رہا ہے، نبی کے یاروں کا بھی ذکر ہو رہا ہے، نبی پاک کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ ہمیں رب نے وہ مجلس نصیب فرمائی ہے۔ تو آج وہ مقدس بابرکت دن ہے کہ جس دن کے اندر آمنہ کے لال کی آمد ہوتی ہے۔ جب آمنہ کے لال اس دنیا کے اندر آتے ہیں، جب میرے آقا دنیا کے اندر آتے ہیں، آ کر اپنی آنکھ کھولتے ہیں، آمنہ کے لال سب سے پہلے زمین پر سجدہ کرتے ہیں۔ جب اللہ کے محبوب کی آنکھ کھلتی ہے، سجدہ کرتے ہیں۔ آمنہ فرماتی ہے، جب میں آنکھ اپنا کان قریب کرتی ہوں، آواز آتی ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ مصطفیٰ جب کائنات کے اندر تشریف لاتے ہیں، آپ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتے، اگر مانگتے ہیں تیرے اور میرے لیے دعا مانگتے ہیں، اگر مانگتے ہیں تو امت کے لیے مانگ رہے ہیں۔ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یہ تو زندگی کا معمول ہے۔ جب آمنہ کے لال آتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے، دعا مانگتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں، جب کریم آقا کا وصال ہو جاتا ہے، ہم کریم آقا کو قبر کے اندر رکھتے ہیں۔ جب قبر کے اندر رکھتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں، لوگوں، رب کعبہ کی قسم ہے، آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی مار چکے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں، جب آمنہ کے لال کا وصال ہوتا ہے، ہم قبر میں رکھتے ہیں، کان لگاتے ہیں، محمد کے لب ہل رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں، لوگوں، رب کعبہ کی قسم ہے، آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی تھوڑے ٹھیک کر دیں یار، غلط آواز۔ صحابہ کہتے ہیں، یہ صحابہ گواہی دے رہے ہیں۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نبی مر کر مردہ ہو گئے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، لیکن صحابہ کا عقیدہ دیکھیں۔ صحابہ کہتے ہیں، ہم جب کریم آقا کو قبر کے اندر رکھتے ہیں، حضرت ام فضل فرماتے ہیں کہ پھر بھی آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ یہ تو سرکار کی بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں، جو دنیا کے اندر رہ کر نبی کا ذکر کرتا ہے وہ نہیں مرتا، اسے مرنے کے بعد اصل زندگی مل جاتی ہے۔ پھر جو محمد ہے، ان کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ پھر جو محمد ہے، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی تو نہیں، رسول تو نہیں، نبی کے نواسے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نبی مر کر ختم ہو چکے ہیں۔ امام علی مقام حبیب ابن مظہر آپ کے غلام ہیں، آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ امام علی مقام روزانہ آپ کی خدمت میں حبیب ابن مظہر آتے ہیں، روزانہ خدمت کرتے ہیں۔ کچھ دن ایسے آتے ہیں، جس کو جو ملا ہے کریم آقا کے صدقے ملا ہے۔ ولیوں کو ولایت ملی، نبی کے صدقے ملی ہے۔ رسولوں کو رسالت ملی ہے، نبی کے صدقے ملی ہے۔ اماموں کو امامت ملی ہے، نبی کے صدقے ملی ہے۔ آج ہمیں اولاد ملی ہے، نبی کے صدقے ملی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم جو لقمہ بھی کھا رہے ہیں وہ نبی کے صدقے کھا رہے ہیں۔ ہمیں جو زندگی ملی ہے وہ بھی نبی کے صدقے ملی ہے۔ ہمیں جب مرنا ہے، ہمیں جو زندگی گزارنی ہے وہ بھی نبی کے صدقے گزارنی ہے، نبی کے صدقے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان سب کو ملتی ہے کریم آقا کے صدقے۔ حضرت قتادہ جو آئے کریمہ پڑھی ہے، ابری الاکمہ والابرص، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا کی خدمت میں آتے ہیں۔ اب یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں، انی ابری الاکمہ، اگر میرے پاس اندھا آتا ہے، میں ہاتھ رکھتا ہوں، اس کی آنکھیں آ جاتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں، اگر برس کی بیماری والا آتا ہے، ہاتھ پھیرتا ہوں، وہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر مردہ آتا ہے، ہاتھ پھیرتا ہوں، وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، عیسیٰ نے معراج کی رات تیرے اور میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، جب مقتدی اتنی
اتنی شان والا ہے پھر نبی کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اگر مقتدی اتنی شان والا ہے پھر امام کی شان کا حضرت قتادہ آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عہد کی جنگ ہے، میری آنکھ کا ٹیلا بہر آ چکا ہے، ہاتھ پر آنکھ کو رکھتے ہیں، کریم آقا کی خدمت میں آ جاتے ہیں، میرے آقا کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیر لگا ہے، آنکھ نکل کر بہر آ چکی ہے، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا قتادہ میں کوئی حکیم ہوں، ڈاکٹر ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں قتادہ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف مردوں کو زندہ کرتے ہیں نا، بیماروں کو شفا دیتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں قتادہ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ میں نے مانگی ہے، جنت اپنی مرضی سے عطا فرما دے، جنت اپنی مرضی سے عطا فرما دے۔ حضرت قتادہ کو میرے آقا فرماتے ہیں قتادہ قریب آ جاؤ، قتادہ قریب آتے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام آنکھ کو اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ کر قتادہ کی پیشانی پر رکھتے ہیں، لعاب دان لگاتے ہیں، قتادہ کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جب قتادہ کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے واپس جاتے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں دوڑ لگا رہے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں قتادہ آنکھ تو ضائع ہو چکی تھی، قتادہ کہتے ہیں اے صحابہ تمہیں معلوم نہیں کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جو آنکھ تھی وہ تو جنگ احد کے اندر ضائع ہو چکی ہے، اب آقا نے لعاب دان لگا کر میری آنکھوں ٹھیک فرما دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے آقا وہ میلاد والے آقا وہ شفا بھی دیتے ہیں اور ساتھ جنت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی سماعت فرما لے کہ جہاں پر ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے اس گھر کو رب کے رحمت کے فرشتے آ کر، اس محلے کو رب کی رحمت کے فرشتے آ کر ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب وہ رب کے پاس جاتے ہیں رب پوچھتا ہے اے میرے ملائکہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تیرا بھی ذکر کر رہے تھے، تیرے محبوب کا بھی ذکر کر رہے تھے، آل کا ذکر بھی کر رہے تھے۔ رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ۔ مولا کس چیز کی گواہی ہے؟ تو حاضر و ناظر ہے۔ رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو بھی وہاں پر آئے تھے میں نے سب کی بخشش فرما دی ہے، سب کی بخشش فرما دی ہے۔ معلوم ایک جگہ سے دیکھا نور نکل رہا ہے، نور کی شعاعیں نکل کر آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا، میرے ذہن کے اندر یہ بات ہے یہ نور کس چیز کا ہے؟ میں وہاں سے نکلا، جا کر اس مجلس میں دیکھا، اس مقام پر دیکھا نور نکل رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا، جا کر دیکھا تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو ذکر مصطفیٰ کر رہے تھے، ذکر مصطفیٰ کر رہے تھے۔ وہاں سے نور نکل کر آسمانوں پر جا رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ وہ مجلس ہے جو سجدی دربار پر ہے، سجدی زمین پر ہے، اس کے چرچے آسمانوں پر ہو جاتے ہیں، آسمانوں پر اس کے چرچے ہوتے ہیں، اس لیے کہ رب خود ذاکر ہے، رب خود ذاکر ہے محبوب کے ذکر کا۔ یہ ذکر ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے رب نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر فرما دوں گا۔ رب تعالیٰ عمل کی توفیق